مسلمانوں کے لیے بعد کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے، اب ان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ حکومت ایسی ختم ہوئی کہ پوری دنیا میں ڈیموکریٹک سسٹم آ گیا۔ اب ایسی حالت میں اسلام مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اٹھو اور اٹھ کر پھر کھوئی گئی حکومتوں کو واپس لو، یا اسلام کا اس معاملے میں تھیوری اور نظریہ کچھ اور ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، آج ایک کی حکومت ہوگی کل دوسرے کی ہوگی، آج ایک کے پاس اقتدار ہے کل دوسرے کے پاس اقتدار ہے۔ تو اب اگر اقتدار میں کرپشن پیدا ہو جائے تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم اس سلسلے میں بہت صاف ستھری ہے۔ اس سلسلے میں صرف آپ کو ایک حدیث رسول سناتا ہوں، کثرت سے ایسی حدیثیں موجود ہے فتنے کے باب کے تحت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے لوگ عام طور سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی گڈ کے بارے میں، اچھی باتیں، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جہالت کے دور میں تھے، پھر ہم خیر کے دور میں آ گئے، تو کیا پھر جہالت کا دور آئے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، ایک دور آئے گا، وہ فتنے کا دور ہوگا، تمہارے درمیان ایسے رولرز کھڑے ہوں گے جو بظاہر انسان ہوں گے لیکن ان کے اندر جو دل ہوگا وہ شیطانوں جیسا دل ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو، یعنی اپنے رولرز کی بات سنو اور اطاعت کرو، حتیٰ کہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارے مال کو بھی چھینا جائے۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بعد کے زمانے میں ناانصافیاں اور خود غرضی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ایسے حکمراں ہوں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارے اوپر جس کا جو حق ہے تم اس کو ادا کرو گے، اور تمہارا حق جو ہوگا وہ تم اللہ سے مانگو گے۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو اس طرح آنے والے سچویشن سے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا اور یہ وارننگ دے دی تھی کہ کبھی بھی رولر کے لحاظ سے، کبھی بھی سیاسی کے لحاظ سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ تم ہمیشہ ان سے کنارے ہو کر اپنے ذاتی ترقی اور پھر دین کو پھیلانے کا کام کرتے رہو گے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے، اس کو سن کر بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تو مسلمانوں کو نعوذ باللہ بزدل بنا دیا، لیکن یہ مسئلہ بزدل بنانے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کی قوت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ہے۔ پیغمبر اسلام اس بات کو اللہ کی رہنمائی میں خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جب بھی حکمرانوں سے ٹکراؤ ہوگا تو صرف اور صرف نقصان ہوگا، لہٰذا امت کبھی بھی حکمرانوں سے ٹکراؤ نہیں کرے گی۔ حکمرانوں میں جو خرابی ہوگی اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح اس طرح ہوگی کہ یہ حکمراں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتے ہیں بلکہ لوگوں کے درمیان سے چن کر جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو نشانہ بنانا ہے وہ عوام کو نشانہ بنانا، یعنی عوام کی سوچ کو بدلنا، عوام کی فکر کو بدلنا۔ جب عوام کی سوچ بدلے گی تو دھیرے دھیرے حکمراں طبقے کی بھی سوچ بدلنے لگے گی۔ اس معاملے میں اسلام کی پالیسی یہی ہے۔ اب پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا نظام ہے، یہ بات ہم مسلمانوں کو خوب اچھی طرح جاننا چاہیے کہ ڈیموکریسی میں ووٹ بینک کی پالیسی چلتی ہے، لہٰذا ہمیں نہ تو کسی بھی پارٹی کو اپنا دوست سمجھنا ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امت کی ایک طرف انٹرنل ڈیولپمنٹ ہو، مسلمان تعلیم میں آگے بڑھیں، اپنی معاشیات اور اکنومی کو درست کریں، اور دوسرا کام یہ ہے بطور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اصل کام ہے۔